توجہ ہے؟ میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فضائل سناؤں۔ مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ بڑا مقام ہے سرور کائنات کا۔ خداوند عالم نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا، اگر میں تجھے نہ بناتا، میں زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نہ بناتا۔ یعنی یہ زمین، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ مدر، یہ روانی چشموں کی، پانی کی، بارش کی برساتیں، یہ سبزہ، یہ باغات، یہ نظام کائنات، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، شمس و قمر، یہ پورا نظام حیات شمسی، یہ سارے کا سارا ملائکہ اور حوران جنت، غلمان جنت، جنت، دوزخ، انبیاء، اوصیاء، انسان، جن، پرند، چرند، میں نے بنائے ہی فقط تیری لیے ہیں۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں جہان کی کوئی شے نہ بناتا۔ مل کے نعرہ حیدری، یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کی کوئی شے بھی نہ بناتا۔ حدیث پوری نہیں ہے، یہ بڑی مشہور ہے، لیکن اس کے دو حصے اور ہیں۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک یا محمد، اگر علی حیدر قرار نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بناتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، مولا کائنات کی وجہ سے سرور کائنات کو خداوند عالم نے بنایا۔ بات ابھی بھی پوری نہیں ہے، تیسرا حصہ بھی ہے حدیث کا، اور بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، حدیث قدسی خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے۔ اور اگلا حصہ یہ ہے لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر جناب سیدہ مادر حسنین نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ یا علی، مل کے نعرہ حیدری، اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں ہستیوں کو نہ بناتا۔ جناب سیدہ کا یہ مقام ہے، اس لیے تو فرماتے ہیں ام و ابیہا، ام ہوتی ہے اصل، جو باپ کی ماں کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو میں محمد مصطفیٰ نہ ہوتا۔ خداوند عالم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تھے۔ کائنات عالم کی کوئی شے نہیں تھی، پہلے یہ تھے، ہر شے ان کے بعد بنی ہے، ہر شے ان کے بعد بنی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے زمین بھی تو ایک شے ہے، زمین بھی نہیں تھی۔ اور جسم کی یہ تعریف ہے، جسم کیا ہوتا ہے؟ الجسم ما ہوا حیز مکان ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم وہ ہوتا ہے جس کو کسی نہ کسی جگہ کی ضرورت ہو، جو جگہ گھیرے، ٹھیک ہے؟ تو جگہ، اب ممبر کی یہ جگہ، فرش، میں جسم ہوں، میری جگہ یہ ممبر، ٹھیک ہے؟ یہ پنکھا، یہ ہوا میں معلق ہے، وہ اس کا مکان ہے جہاں پہ وہ پھر رہا ہے، حالانکہ وہ زمین نہیں ہے۔ اس لیے حیز مکان ہونا جسم کی تعریف ہے۔ اور بھی بڑی تعریفیں ہیں جو 3 جہات میں تقسیم ہو جائے، طول میں، عرض میں اور چوڑائی میں، ٹھیک ہے نا، موٹائی میں تقسیم ہو جائے تو وہ جسم ہوتا ہے۔ اب کائنات عالم کی کوئی شے نہیں، نہ مٹی، نہ مادہ، نہ مثال، نہ طبیعت، نہ جوہر، نہ صفات، نہ خصائص، نہ شمائل، نہ زندگی، نہ حیات، نہ موت، نہ کچھ، نہ تحرک، نہ سقوط، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 14 کا خانوادہ تو ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہو حیرت سے، آپ سوال کر سکتے ہو، آپ کی حیرت ختم کرنے کے لیے جلدی جواب دینے لگا ہوں۔ جب کچھ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ جواب یہی ہے، ایک یزدان تھا اور محمد کا خاندان تھا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، آباد و شاد رہو۔ کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ 14 تھے، اور انہوں نے عبادت بھی کی ہے خداوند عالم کی، اللہ کی تسبیح بھی پڑھی ہے، تقدیس بھی بیان کی ہے، خداوند عالم کی ہر عبادت کی ہے جو ان کے اللہ کو پسند تھی۔ اب زمین ہے نہیں، آسمان نہیں ہے،
لوح قلم کرسی حجابات عرش مقام ادنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہیں سب سے پہلے بننے والے، یا تو ان سے پہلے کوئی شے مانو، انہوں نے خود نفی کر دی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، کچھ بھی نہیں تھا بھائی، میرا نور تھا سب سے پہلے، میرا نور۔ تو سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جب کچھ بھی نہیں ہے، لوح محفوظ بھی نہیں ہے، قلم اعلیٰ بھی نہیں ہے، تقدیر بھی اللہ نے ابھی نہیں بنائی، تقدیر کیسے بنے؟ کوئی تقدیر والے ہیں ہی نہیں ہیں، اور یہ تو مشیت الہیہ ہیں، یہ قدرت الہیہ، تو یہ تو موجود ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے، جب کچھ نہیں تھا تو یہ رہتے کہاں تھے؟ یہ مصلی کہاں بچھاتے تھے؟ عبادت کہاں کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تھے، یہ تو سچی بات ہے۔ تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ مکان و زمان کے محتاج نہیں ہے، چونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، نحن اغنیاء غنانا بے غنا اللہ ہے، ہم 14 ہر شے سے بے نیاز ہیں، ہماری بے نیازی بھی اسی طرح ہے جیسے اللہ بے نیاز ہے۔ یا علی یا علی یا علی، ہم بھی مخلوق سے اسی طرح بے نیاز جیسے ہمارا اللہ بے نیاز ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، ان کو اس تناظر میں دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ 14 کا خانوادہ ہے، محمد مصطفیٰ اہل بیت اطہار یہ موجود ہیں۔ یہ تو خداوند عالم نے ان کا آخری درجہ ہے بھائی، قرآن پاک بھی ہے، اللہ کا ارشاد بھی ہے، قرآن ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں محمد مصطفیٰ نور ہیں یا بشر ہیں، تو آج اگر آپ چاہیں تو میزان قرآن میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کیا ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ چلو قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ خداوند عالم فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے کچھ، بس یہ ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں مثل بشر ہوں، میں بشر نہیں، میں مثل بشر۔ آپ نہ گھبرائیں، جواب دیتے ہیں ہم، یہی آیت دلیل ہے کہ سرور کائنات بشر نہیں ہے، لفظ کل دلیل ہے، اللہ نے کہلوایا ہے، نبی پاک نے یہ تو نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا انا بشرن، یہ نہیں کہا، جیسے خدا نے اعلان فرمایا ہے انی خالقن بشرم من طین، میں خلق کرنے لگا ہوں مٹی سے ایک بشر حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کے لیے یہ حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، قل میرے حبیب کہہ دیجئے انما انا بشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح مثل بشر ہوں، بشر نہیں ہوں، بشر ہونا اور ہے، مثل بشر ہونا اور ہے۔ اگر ولو بالفرض کوئی کہے جی نہیں بشر، اور پھر بشر ایک جیسے ہوتے ہیں، بشر ایک جیسے ہوتے ہیں، جو آپ کا مزاج ہے آپ کے بھائی کا ہے، جو آپ کی طبیعت ہے آپ کے بھائی کی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی اولاد چاہتی ہے، نہیں، ان کا مزاج الگ ہے، ان کی فطرت الگ ہے، ان کی جبلت الگ ہے۔ تو جب سارے بشر ہونے کے باوجود ایک جیسے نہیں، جن کی خصوصیات بھی ایک ہیں، نوع اور جنس ایک ہے، وہ جو لولاک کے مالک ہیں وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے ولو سلم، لیکن بات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اب خدا فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے، لفظ کل دلیل ہے کہ سرکار بشر نہیں، اور اگلا جملہ انما دلیل ہے کہ سرکار بشر نہیں، پوری اگلی آیت کا مضمون دلیل ہے کہ سرکار بشر نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ذرا انما کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ یہ انما کیا ہے؟ انما کلمہ حصر ہے، جیسے یہ 4 دیواری ہے، یہ حصر، یعنی اس میں کوئی اور نہیں آ سکتا، جو آ گیا ہے وہی اس میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک آدھ آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ حجرات، انما المؤمنون اخوۃ، جو مومنین ہیں نا وہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ انما کا مطلب یہ ہے، انما نفی کر رہا ہے اوروں کی، یہ کہہ رہا ہے خدا بھائی تو اور بھی ہیں، لیکن جیسے مومن بھائی ہیں ایسا اور کسی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔
یا علی یا علی، جیسے مومن بھائی ہیں اس طرح اور کوئی کسی کا بھائی ہے ہی نہیں، نہ بن سکتا ہے. تو یہ انما بتا رہا ہے. اور ایک اور آیت پڑھتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ یہ کہہ رہا ہے ولی تو اور بھی ہیں، جیسے میں ولی ہوں، جیسے میرا محمد ولی ہے، جیسے میرا علی ولی ہے، ایسا ولی کوئی زمانے میں نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یا بات و شاد رہیں. ایک آیت بھائی اور پڑھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ کہتا ہے رجس تو اور بھی ہیں، لیکن جیسے شراب نجس ہے اور رجس ہے، ایسا اور رجس زمانے میں کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لوگوں نے بکواسیات کی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، بکواسیات، نعوذ باللہ من ذالک. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف جھوٹی معجول روایات کو انہوں نے جوڑا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن دیکھ لو. انما الخمر، اللہ کہتا ہے کہ خمر رجس ہے، میسر رجس ہے، انصاب اور ازلام رجس ہیں، اور یہ عمل شیطان میں سے ہیں. تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ اس میں بھی انما ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. شراب کو اللہ کہہ رہا ہے یہ رجس ہے، اور پھر قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ رجس 14 کے قریب نہیں آ سکتا. میں جاہل ملا کی مانوں یا اللہ کے قرآن کی مانوں؟ یا علی یا علی یا علی. مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری. غور فرمایا آپ نے جی؟ یہ ہے بات انما کی. انما جو حصر ہے، یعنی خدا یہی کہہ رہا ہے مثل بشر تو اور بھی ہیں، جیسے میرا حبیب ہے ایسا مثل بشر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. تو پھر ماننا پڑے گا جو دوسرے مثل بشر ہیں ان میں اور محمد مصطفیٰ میں اتنا فرق ہے جتنا حیوان اور انسان میں فرق ہوتا ہے. یہ وہ مقام عالیہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. انہوں نے کسی مدرسے میں مکتب میں بیٹھ کے حاصل نہیں کیا، خداوند عالم نے ان کی ذات میں یہ فضائل رکھ دیے. اب آگے چلتے ہیں کہ مثل بشر کیا ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک سے ہم نے پوچھنا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنا، نہ ہم جسارت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کریں گے. جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک قابیل ہے جو قاتل ہے، ایک مقتول ہے جو حابیل ہے. بھائی کو اس نے حسد کی بنا پہ مار دیا. اب بیٹھا ہے لاش کے پاس کہ کیا کروں، جسد ہے بھائی کا، مردہ بھائی کا. اب پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ یہ پہلے بشر تھے، خانوادہ بشر، انہوں نے جو ہے نا آبادی کی ہے دنیا میں، اور پھر قتل بھی ہو گیا. اب بیٹھا ہے پریشان. خداوند عالم قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ فبعثا غرابا یبحثو فی الارض. خداوند عالم نے کوے کو بھیجا کہ وہ زمین کو کھودے. تو اس نے دیکھا پہلے تو 2 کوے آئے، وہ آپس میں لڑے اور ایک مر گیا. تو پھر کوے نے جو ہے نا وہ اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا، گڑھا بنا لیا، مردہ کوے کو رکھا اور اوپر پنجوں سے مٹی ڈال دی. تو یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب. میں عاجز ہو گیا ہوں کہ میں اس کوے کی مثل بھی نہیں بن سکتا. جاگو بھائی علی والو جاگو، فیصلہ تو آیت نے کر دیا ہے، میں نے تو جملہ پڑھنا ہے آپ کے سامنے. یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس بات سے بھی عاجز ہوں کہ میں اس کوے کی مثل بھی نہیں بن سکتا. کیا مطلب ہے؟ اس کے پر نکل آنے تھے، یہ کالا اور کائیں کائیں کرتا. تو پھر نو بھی اور ہے، جنس بھی اور ہے، فقط اسی صفت میں کوے کی مثل ہونا چاہتا ہے. تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں اس کی مثل ہونے سے عاجز کیوں ہوں، اور وہ بھی مان رہا تھا اس کی نو اور ہے، اس کی جنس اور ہے، میری نو اور ہے، میری جنس ہے. اسی طرح مثل بشر اگر خشک روٹیاں، بھائی جو کی خشک روٹیاں وہ لے کے گئے،
اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ نے سورہ دہر بنا کے بھیج دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، آل محمد کی حب کے لیے ہیں پہلی شرط یہی ہے، میں بتا چکا ہوں اسی عشرے میں، طیب المولد، کہ اس کی ولادت طیب اور طاہر ہوتی ہے جو بندہ اہل بیت اطہار کا حبدار ہوتا ہے۔ ہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، جو حبدار ہے وہ پکا حلالی ہوگا۔ ہاں آپ بے شک تحقیق کر لیں، گھوڑے بھگا لیں، علماء نصابہ سے جا کے پوچھ لیں، جو بھی دشمنان آل محمد تھے انہوں نے تحقیقیں کی ہیں کہ کہتے ہیں امام حسین سے لڑنے والا ایک بھی حلالی نہیں تھا۔ ہاں ایک بھی حلالی نہیں تھا۔ اب کائنات عالم کے رسول کو اٹھانا کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ رسول پاک نے تو ہر سواری پہ سفر کیا ہے، براق پہ بھی کیا ہے، اونٹوں پہ بھی کیا ہے، ناکہ پہ بھی کیا ہے، گھوڑے پہ بھی کیا ہے، خچر پہ بھی کیا ہے، حتیٰ کہ غریبوں کی غربت کو داغ نہ لگے سرور کائنات نے تو گدھے پہ بھی سفر کیا ہے، تاکہ کوئی غریب ہے تو اس کی توہین نہ ہو جائے۔ ہاں اس گدھے کو عالم الغیب بنا دیا تھا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب سرور کائنات نے عید والے دن شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے، پورا مدینہ پھرا رہے ہیں، عید والا دن ہے، زلفیں مہاریں بنا دی ہیں، اور شہزادوں نے کہا ہر بچے کی سواری تو بولتی ہے، ہماری سواری کیوں نہیں بول رہی؟ محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہتے تھے العفو العفو العفو، یہ بول بول کے بتایا ہے کہ جو فرمائش میرے شہزادے کریں گے میں قبول کروں گا۔ ہاں مدینے کے چوک میں 70 مرتبہ مولا امام حسین نے ادھر موڑا ادھر مڑ گئے، حسن مجتبیٰ نے ادھر موڑا ادھر مڑ گئے۔ لوگوں نے پوچھا مجبوری کیا ہے؟ فرمایا تمہیں بتا رہا ہوں، اور جو بچپن میں رضا الہی سے کھیل رہے ہیں ان کا شباب کیا ہوگا؟ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جناب ابو بکر صدیق نے دیکھا، جھوم گئے اور جھوم کے فرمایا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی۔ اللہ کے کارخانہ قدرت میں محمد مصطفیٰ سے بڑا گوہر نایاب اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے یار غار کہہ رہے ہیں نعم المرکب۔ کائنات عالم کے رسول نے عالم جلال میں فرمایا خبردار آج یہ نہ کہنا نعم المرکب، بلکہ آئیے کو نعم الراکبان، سوار کتنے عظیم ہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ ختم بھائی، ختم بات آخری اظہر شاہ صاحب قبلہ اور سارے احباب، اور یہ تحفہ دینے لگا ہوں جو میں نے کہا آئندہ سال تک یاد رہے گا۔ اور برادران اہل سنت کی ایک کتاب میں اور سرکار نے شہزادوں کو نماز میں اٹھایا ہے، الگ الگ بھی اٹھایا۔ حسن مجتبیٰ کو اٹھا کے پوری نماز پڑھی، امام حسین سجدے پہ آئے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، سجدے سے سر نہیں اٹھانے دیا، لیکن ایک نماز میں دونوں شہزادے کندھوں پہ سوار ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اہل سنت کی پہاڑ سے بھی بڑی وزنی کتاب ہے۔ جب بندہ دونوں سجدے کرنے کے بعد اٹھتا ہے نا، ابھی اٹھ نہیں چکا ہوتا، یوں ہاتھ ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے اٹھتا ہے، بحول اللہ وقوت ہی اقوم و اقعد، یہ جملہ کہا جاتا ہے، یہی محمد مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد شہزادوں سے کہا، دونوں شہزادے نماز کی حالت میں کندھوں پہ سوار ہیں۔ میرے مولا سرور کائنات نے فرمایا نعم الجمل جملکما و نعم الحملان انتما۔ فرمایا جمل کا لفظ ہے، اونٹ اس کا مطلب ہے، لیکن میں نہیں کر رہا ترجمہ۔ کائنات عالم کے رسول نے نماز کی حالت میں یہ کہا ہے، اور کائنات میں سب سے اچھی سواری تمہاری ہے، کائنات میں سب سے اچھے سوار بھی تم ہو۔ یا علی 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 یا علی۔ نعم الجمل نعم الجمل و جملکما، ہاں کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، اس سے کائنات میں اور بہتر سواری نہیں ہے۔ سرکار نے اونٹ کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے، وَنِعْمَ الْحَمْلَانِ أَنْتُمَا،
اور تم سے بڑا اور تو سوار پوری کائنات میں نہیں ہے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ کی، اور اس محمد مصطفیٰ نے امام حسین کو دوش پہ سوار کرا کے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں دنیا والوں کو بتایا ہے کہ حسین بادشاہ کا احترام کرنا، حسین پہ تلواریں علم نہ کر رہا۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، میری دعا ہے مولا پاک تمہارے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ بانی اشرا کے مرحومین جو اصل میں بانی ہیں سید محمد سبطین کاظمی، ان کی اہلیہ مرحومہ، اور سید اظہر حسین کاظمی صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ غریب حسین، پردیسی حسین، یہ ذات کے غریب نہیں تھے۔ میں نے شاید پہلے بھی مجلس میں بتایا ہے، اس وقت کہا میں غریب ہوں جب یقین ہو گیا عالیہ کے سر سے چادر نہیں بچے گی۔ ماتم کر کے کہو، چونکہ مولا امام سجاد سے پوچھا گیا آپ علی اکبر کی جوانی کو روتے ہیں؟ فرمایا اگر جناب علی اکبر موجود ہوتے تو وہ بھی خون روتے۔ پھر پوچھا گیا جناب عباس کو روتے ہو خون؟ فرمایا اگر عباس علمدار زندہ ہوتے تو وہ بھی خون روتے۔ چونکہ میں جوانوں کو خون نہیں رو رہا، میں عالیہ بی بی کی چادر کے لیے خون رو رہا ہوں۔ مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے بھائی، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اجرکم علی اللہ۔ حسین کی پاک اماں آپ کو دعائے خیر سے یاد کرتی ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں مولا امام زمانہ دیکھ تیرے عبدار کربلا کے غریب کو کس طرح رو رہے ہیں۔ ہاں جلدی جلدی ختم ہو گئی بات بھائی، لاشیں مقتل میں پڑے ہیں۔ بے غیرت شمر نے حکم دیا کہ حسین مظلوم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرو۔ ہور کے رشتہ دار آگے آ گئے، انہوں نے اعلان کر کے کہا او شمر اگر آج کوئی بے وارث ہے تو اکیلا حسین ہے، ہمارا ہور اتنا بے وارث نہیں کہ ہم ہور کا لاشا پامال ہونے دیں۔ ہاں شمر کہتا ہے ہماری کوئی تم سے لڑائی ہے؟ جس کا جی میں آئے لاشا لے جاؤ، لیکن حسین کا لاشا نہ اٹھانا۔ کربلا کے غریب امام حسین کا لاشا، ایک مقتل کی روایت میں خاندان بنی ہاشم کے سارے لاشیں بچ گئے، ایک میں یہ ہے کہ 3 لاشیں۔ سوال کرو کس کس کا لاشا؟ جو بزرگ ہو، ایک کربلا کے غریب امام حسین علیہ السلام کا لاشا، ایک شبیہ پیمبر کڑی الجوان جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کا لاشا، ایک باب الہوائے صغیر مولا علی اصغر کا لاشا۔ ہاں حق یہی ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے سارے لاشیں بچ گئے۔ چونکہ عباس علمدار کو بھی بعض لوگوں نے اٹھایا ہے، سر کی طرف اٹھاتے تھے تو قدم نہیں اٹھتے تھے، قدم اٹھاتے تھے تو سر نہیں اٹھتا تھا، اور آخر میں آواز دے کے کہا، کٹی ہوئی گردن تھی، آواز دے کے کہا مجھے نہ اٹھاؤ، جہاں میرے آقا امام حسین ہو گئے میں عباس بھی وہاں موجود رہوں گا۔ عزیزارو اس بے غیرت نے کہا جلدی کرو گھوڑے دوڑاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، علی اکبر شمر کو کیا پتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ ہائے کر کے جاؤ بھائی، گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھنڈی سانس لے لو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو بندہ روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک آنسوں کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ بڑی سستی ہے جنت بھائی عزاداروں رونے والوں، قیامت سے بڑا مصائب۔ امام حسین نے دوسری بار آواز دے کے کہا علی اکبر جلدی آؤ، میرے پہلو کے ساتھ آ جاؤ، صغیر علی اصغر میرے سینے پہ آ جاؤ۔ یہ حسین کا وعدہ ہے جب تک میرا بدن ثابت رہے گا تمہیں پامالی سے ضرور بچاؤں گا۔ اور یہی اعلان سنے عالیہ بی بی نے، بی بی عالم جلال میں آئی، بی بی فضا سے کہا اب میرا صبر جواب دے رہا ہے، اخرجوا عن مدینہ جدنا فصبرتو، انہوں نے مجھ سے مدینہ چھڑوایا میں نے صبر کیا، ہمارا حج نامکمل رہا میں نے صبر کیا، یہ گھیر کر ہمیں کربلا کے جنگل میں لائے ہم نے صبر کیا، 6 محرم کو دریا کے کنارے سے میرے خیمے ہٹوائے گئے میں نے صبر کیا، 7 کو ہمارا پانی بند ہوا میں نے صبر کیا، اللہ تاج کی آوازیں آتی رہی میں نے صبر کیا۔ لاپرواہی نہ کرو نیاز حسین،
میرا دل ہے کہ ہر مومن کی آنکھ وضو کر کے جائے تاکہ جنت واجب ہو جائے۔ علی والو، او حسین حسین کرنے والو، بی بی پاک نے فرمایا یہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے، ہماری موت کا بازار گرم ہوا، میں نے صبر کیا، میرے عباس کے شانے قلم ہوئے، میں نے صبر کیا، اور میرے کڑیل جوان شبیہ پیغمبر کے سینے میں سینہ لگی، میں نے صبر کیا، میری جوڑی کربلا کے باہر جا کے اتری، میں نے صبر کیا، قاسم میں نوشا کا لاشا پامال ہو گیا، میں نے صبر کیا، اور میرے شبیر کو مارا گیا، میں نے صبر کیا، میرے صغیر کو مارا گیا، میں نے صبر کیا، اور میرے جوانوں کو مارا گیا، میں نے صبر کیا، اور میرے شریف اور معزز مہمانوں کو مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ ہاں میں چادر ہٹا کے بد دعا کرتی ہوں یہ کائنات غرق ہو جائے گی۔ بی بی فضا نے کہا میں منت کرتی ہوں بد دعا نہ کرنا، ہاں حسین کی شہادت بھی چھپ جائے گی۔ فرمایا میں کیا کروں؟ فرمایا آپ کو یاد نہیں ہے کربلا کے غریب نے فرمایا جب پانی بند ہوا تو جنگل کا ایک شیر امام حسین کے ساتھ تھا، غریب نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، ہاں چلا جا اپنی خوراک پانی کا انتظام کر، لیکن یہ جنگل نہ چھوڑنا، تیری ضرورت ہوگی۔ یہ کربلا محلہ میں ہیں ابو الحارث شیر فضا کا مقام بھی موجود ہے، وہاں پہ بی بی فضا آئی، آواز دے کے کہا ابو الحارث جلدی آ، علی کی بیٹی اجڑ رہی ہے، ابو الحارث جلدی آ، حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ جنگل سے دھاڑتا ہوا شیر آیا اس خیمے کے دروازے پہ جہاں عالیہ بی بی کھڑی تھی، رو کے کہتا ہے پہلے علی اکبر کا پرسہ دوں یا عباس کا؟ ہاں 2 بین کیے، عالیہ نے فرمایا جلدی کر، گھوڑے دوڑنے کے لیے آمادہ ہیں، اس مرتبہ تو بچا، کم از کم میرے سامنے تو حسین کا لاشا پامال نہ ہو۔ اور رونے والوں کربلا کی نگری ہلنا شروع ہو گئی۔ جنگل کا شیر آیا، امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے قریب شہداء کے خون سے اپنا چہرہ رنگین کیا، امام حسین کے قدموں پہ سر مار کے کہتا ہے مولا ایک بات کا تو جواب دے، علی اکبر کو نیزے کے لیے پالا تھا، علی اکبر کو برچھیوں کے لیے پالا تھا، 18 سال کے کڑیل جوان کو شہید کروانے کے لیے لائے تھے، عباس حسین اور تمام شہداء کے لاشیں کئی گز بلند ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ابو الحارث تانے نہ دے، اگر علی اکبر کی قربانی نہ دیتا تو میرے نانا کا نہ دین بچتا نہ میرے بابا علی کی ولایت بچتی، اور میں نے دین بچایا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارئلہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ذکر پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا پاک اللہ بانیان کے مرحوم مین سید محمد سبطین کاظمی ان کی اہلیہ مرحومہ اور سید اظہر حسین کاظمی کی اہلیہ مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ حاضرین کے میرا پاک اللہ جو حاضر ہیں ان کے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے قدم قدم درجات بلند فرما۔ بالخصوص امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توسوی فاتح چوٹی اور سلطان العلماء ابو الفصاحت علامہ غضنفر عباس ہاشمی کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ آمین بآواز بلند کہیں، کہنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بار الہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس گھر کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و قائم فرما۔ بار الہ تمام مومنین جہان کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت کی بارش نازل فرما، مقروضین کے قرض غیبی طاقت سے ادا فرما۔ میرا پاک اللہ جو مومنین جس